بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مور جتنا اب خوبصورت ہے اس سے کئی گنا زیادہ جنت میں خوبصورت تھا۔ مور کی خوبصورتی پہ سبھی پرندے فدا تھے۔ مور سے ایسی کون سی خطا ہو گئی تھی جس سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مور کو جنت سے نکالا؟ اللہ تعالیٰ نے جب اماں حوا اور حضرت آدم علیہ السلام کو بنایا، اس کے بعد ان دونوں کو جنت میں بھیج دیا تو وہ دونوں جنت میں بہت پرسکون رہنے لگے، بہت ہی لذیذ میوے اور عمدہ پھل کھاتے تھے۔ شیطان جنت سے نکالا جا چکا تھا۔ شیطان کی حضرت آدم علیہ السلام سے دشمنی ہو گئی۔ شیطان یہ چاہتا تھا کہ وہ کسی طرح حضرت آدم علیہ السلام کو جنت سے نکال دے اور ساتھ میں اماں حوا کو بھی جنت سے نکال دے۔ شیطان کو یہ خبر ہوئی کہ حضرت آدم علیہ السلام کو تمام میوے کھانے کی اجازت ہے، لیکن گندم کھانے کی اجازت نہیں ہے۔ شیطان انتقام کی آگ دل میں لیے جنت کے دروازے کے پاس بیٹھ گیا اور 300 سال تک وہاں پر بیٹھا رہا کہ کوئی جنت کے دروازے سے باہر آئے اور شیطان اس سے بات کر سکے۔ ایک دن اچانک سے مور جنت سے باہر آ گیا۔ شیطان اس کو دیکھتے ہی بہت خوش ہوا اور اس کو کہنے لگا، اے خوشنما پرندے، تم کون ہو؟ مور بولا، میں مور ہوں، اب تم اپنا تعارف کروائیے۔ شیطان نے جواب دیا کہ میں عالم قربیہ کا ایک فرشتہ ہوں، میں اللہ تعالیٰ کی عبادت سے ایک پل بھی غافل نہیں ہوں۔ میں چاہتا ہوں کہ میں جنت میں جاؤں اور وہاں کی نعمتوں کا اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کروں۔ شیطان مور کو کہنے لگا کہ تم مجھے جنت کے اندر لے جاؤ، میں تمہیں 3 ایسی باتیں بتاؤں گا جس سے تمہیں ابدی زندگی حاصل ہو جائے گی، جس سے تمہیں بڑھاپا اور بیماری نہیں آئے گی، تم ہمیشہ جنت میں رہو گے۔ لالچ میں آ کر مور نے کہا، مجھ میں اتنی طاقت نہیں کہ میں تمہیں جنت کے اندر لے جاؤں، لیکن ایک سانپ میرا دوست ہے۔ یہ کہہ کر مور سانپ کے پاس آیا اور اس کو ساری بات بتائی۔ سانپ بھی شیطان کی باتوں سے بہت خوش ہو گیا۔ شیطان کو اپنے منہ میں چھپا کے جنت میں داخل ہو گیا۔ شیطان اپنی چال میں کامیاب ہو گیا۔ جنت کے تمام نگہبانوں کو یہ معلوم تھا کہ شیطان یہ چال چل رہا ہے اور جنت میں داخل ہو چکا ہے۔ فرشتے شیطان کو جنت سے نکال رہے تھے، تبھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہوا کہ اس کو ابھی جنت میں ہی رہنے دیا جائے۔ شاید یہ حضرت آدم علیہ السلام کی آزمائش تھی۔ شیطان حضرت آدم اور اماں حوا کے پاس آئے اور اپنی محبت کا اظہار کرنے لگے۔ وہ دونوں ہی شیطان کو پہچان نہ سکے، کیونکہ ماضی کے مقابلے میں شیطان کی شکل تبدیل ہو چکی تھی۔ شیطان کہنے لگا، میں چاہتا ہوں آپ دونوں ہمیشہ جنت میں اسی طرح زندگی گزاریں اور ہمیشہ خوش رہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام اس کی بات بہت غور سے سننے لگے۔ شیطان نے کہا، اگر آپ میری بات مان جائیں تو آپ کو جنت کی تمام سہولیات مل جائیں گی۔ حضرت آدم علیہ السلام شیطان کے بہکاوے میں آ کر کہنے لگے، یہ کیسے ممکن ہے؟ شیطان کہنے لگا، ایک گندم کا دانہ اگر آپ دونوں چکھ لیں تو آپ کو ابدی حیات حاصل ہو جائے گی اور آپ ہمیشہ جنت میں رہیں گے۔ یہ بات سن کر حضرت آدم علیہ السلام کے دل میں رجحان پیدا ہوا، لیکن ان کے دل میں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کا خوف غالب آ گیا۔ جبکہ اماں حوا شیطان کی باتوں میں آ چکی تھیں، ان دونوں نے اس گندم کے دانے کو چکھ لیا۔ یہ واقعہ تو بہت طویل ہے، لیکن میں آپ کو مختصر بتاؤں گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کو یہ حکم دیا کہ حضرت آدم علیہ السلام کو سری لنکا کے قریب نیچے زمین پر بھیج دیا جائے اور اماں حوا کو جدہ کی سرزمین پر جا اتارا۔ شیطان کو جنت سے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ نہ کرنے کی وجہ سے نکالا گیا۔
مور جس خوبصورت پاؤں سے چل کر شیطان کو جنت کے اندر لے آیا تھا، وہی خوبصورت پاؤں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مور سے لے لیے اور مور اور سانپ کو بھی جنت سے نکال دیا۔ حضرت آدم علیہ السلام اور اماں حوا کافی عرصے تک اللہ تبارک و تعالیٰ سے معافی مانگتے رہے اور ایک دوسرے سے جدا ہو کر ایک دوسرے کو ڈھونڈتے رہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے آگے دعا کرتے رہے۔ بہت سی مدتیں بیت گئیں، اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول کر لی اور ان کو آپس میں ملا دیا۔